السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو آواز دی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بلائے، مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا پیغام سنائے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، اپنی تمام سرگرمیوں سے الگ ہو کر اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس آیت کو کتاب الجمعہ میں بیان کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جمعہ کی نماز پوری ملت اسلامیہ پر، تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، بلا عذر شرعی کے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرتے ہیں بلا عذر کے، اگر ہم جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تو یہ گناہ کا باعث ہے، عقاب کا باعث ہے۔ جمعہ کے دن بہت سارے اعمال ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو انجام دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ان اعمال میں سے سر دست میں چند اعمال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جنہیں اگر ہم اور آپ انجام دیتے ہیں تو باعث ثواب ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی مرضیات ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جمعہ کے دن انجام دیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل غسل کرنا ہے، نہانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ویسے اہل علم کے اقوال مختلف ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا کیا حکم ہے، لیکن اس سے قطع نظر اتنا ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، چنانچہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو دوسرا عمل ہمارے اور آپ کے لیے سود مند ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند بھی کیا کرتے تھے دیگر ایام میں بھی، بطور خاص جمعہ کے دن وہ خوشبو استعمال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں چند چیزیں نہایت محبوب تھیں، نہایت پسندیدہ تھیں، ان اعمال میں سے، ان چیزوں میں سے ایک خوشبو بھی ہے۔ چنانچہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور انتظام بھی کرنا چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزوں کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، ان چیزوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس خوشبو ہونی چاہیے، عطر کی شیشی ہونی چاہیے، جسے ہم اور آپ دیگر ایام میں بھی اور خاص طور سے جمعہ کے دن ہم استعمال کریں، اپنے کپڑوں میں اور اسی طرح اپنے جسم پر خوشبو ملیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح سویرے
مسجد کا رخ کریں۔ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ تساہلی اختیار کرتے ہیں، سستی اختیار کرتے ہیں، اور جمعہ کے دن مسجد اس وقت پہنچتے جب امام ممبر پہ تشریف لے آتا ہے، خطیب خطبہ دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، ایسے وقت میں آتے ہیں اور جمعہ کی نیکی اور اس کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صبح سویرے اول وہلہ میں پہل مسجد آتا ہے، اس کو ایک اونٹنی کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے شخص کو گائے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے شخص کو بھیڑ کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے شخص کو مرغی کا اور پھر انڈے کے صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی جس کی کوشش جس قدر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسی قدر اسے ثواب اور جزا دیتا ہے۔ چنانچہ بحیثیت مسلمان ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف سبقت کریں، نیکی کی طرف پیش قدمی کریں اور بڑھ چڑھ کر نیکی اور ثواب کے کام میں حصہ لیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ثواب سے ہمکنار کریں۔ جمعہ کے دن انجام دیے جانے والے مسنون اعمال میں سے مسواک بھی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اہل علم سے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو نہایت پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسواک کرنا چاہا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس مسواک دیکھا تو اشارہ کیا حضرت عائشہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے لے کر وہ اس مسواک کو اور اپنے دانتوں سے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اسی حالت میں، اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسواک سے دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضیات بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، یہ ایک تو سنت کی مخالفت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ہمارے دانت بھی گندے ہوتے ہیں، ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اور بیماریوں سے ہمیں بچنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو مسنون عمل ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی دونوں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسے کہ ان سورتوں میں سے الف لام میم تنزیل السجدہ ہے، اسی طرح دوسری سورت هل اتى على الانسان یعنی سورۃ الدہر ہے۔ تو ائمہ کرام کو چاہیے کہ ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، لیکن ہمارے مقتدی حضرات کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کبھی کبھار ان صورتوں کو چھوڑ دیا جائے یا امام صاحب نہ پڑھیں یا یہ کہ کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قباحت کی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ ائمہ کرام پر ناراض ہوتے ہیں اور سختی کا اظہار کرتے ہیں، جب کبھی کبھار وہ چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر یاد ہے تو پڑھنا چاہیے، مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر یاد نہیں ہے یا کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی ضمن میں جمعہ ہی کے حوالے سے ایک اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب نقل کیا ہے، ایک باب لکھا ہے، بیان کیا، باب الرخصت ان لم يحضر الجمعۃ فی المطر، کہ اگر کوئی آدمی کسی سبب کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اور ایسا عذر جو معقول ہو اور ایسا عذر جو شریعت کے ہاں اس کو شریعت میں اسے تسلیم کیا جائے یا شریعت تسلیم کرتی ہے، تو اگر ایسا عذر ہے تو آدمی جمعہ میں نہ حاضر ہو کر اپنے گھر میں بھی ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ مسجد میں جماعت نہ کر کے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا جائے، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما نے بھی ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے مؤذن کو کہا کہ وحی علی الصلاۃ کی جگہ پہ صلو فی بیوتکم کا اعلان کرے، اور پھر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر، وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بارش کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، سرد ٹھنڈی کی وجہ سے، جاڑے کی وجہ سے جب جمعہ کی نماز ظہر کے طور پہ ادا کی جا سکتی ہے، گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے، تو بدرج اولا جبکہ پوری دنیا میں آج وبا عام ہے اور مہلک مرض ہے، خطرناک مرض ہے، جان لیوا بیماری ہے، آفت ہے، تو ایسی آفت میں بدرج اولا ہم اور آپ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ رخصت دی ہے، چنانچہ اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات کے حوالے، اسی طرح موت کے حوالے، ہلاکت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جمعہ کے مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اور اس کا ثواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی دیگر مصروفیات میں مشغول ہوتے ہیں، طرح طرح کی مشغولیت ان کی ہوتی ہے، اخبارات پڑھتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، ناولیں پڑھتے ہیں، قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھ جاتے ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کھول کر اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے اور جمعہ کے دن ضرور سورۃ الکہف کی تلاوت کر کے اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کا مستحق بننا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسنون عمل درود شریف بھی پڑھنا ہے، اللہم صلی اللہم بارک علیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اس کے اوپر 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ دیگر ایام میں بھی اور خاص طور سے جمعہ کے دن ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت نہایت قیمتی ہوتا ہے، نہایت اہم ہوتا ہے، اور اس وقت میں اگر کوئی شخص صدق دل سے دعا کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سوال کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے مطالبات اللہ رب العالمین منظور کرتا ہے۔ اور خاص طور سے آج جبکہ پوری دنیا میں وبا ہے اور کرونا وائرس کا قہر ہے، ایسے موقع سے ضرور ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اور کائنات کی تمام انسانیت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس قہر سے، اس مصیبت سے، اس آفت سے ہمیں اور آپ کو نجات دے۔ چنانچہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت نہایت قیمتی ہے، اور ایسے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں اس موقع کو قطعی طور پہ ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ہمیں صدقات و خیرات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ویسے تمام دنوں میں، لیکن اس کی فضیلت جمعہ کے دن کچھ زیادہ ہی ہے۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ضرور جمعہ کے دن خرچ کریں، 2 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، 5 روپیہ ہو، غریبوں کو، فقیروں کو ضرور ہم دیں اور ان کے مابین تقسیم کریں، اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری آفتیں اور امراض محض صدقات و خیرات کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور اگر یہ ذری موقع ہمارے اور آپ کے پاس ہے، ضرور ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے مستفیض ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جملہ مسنون اعمال کی بجاوری کی توفیق عطا فرما دے، نیک عمل کی توفیق دے، جمعہ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو پوری دنیا میں آفت ہے، مصیبت ہے، اور کرونا وائرس کے خطرات
پیدا ہیں ان خطرناکیوں سے اس کی خطرناکیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔